السلام علیکم ویورز، کمپیوٹر اپلیکیشن کے نیکسٹ کلاس کے ساتھ میں ہوں فیضان سفر۔ اس کلاس میں ہم کمپیوٹر جنریشنز کے حوالے میں سیکھیں گے واٹ از کمپیوٹر جنریشنز اور وہ کون کون سی تھیں اور ان کا کیا کیا مسئلہ ہے۔ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ 7th جنریشن کی ہے، کمپیوٹر کی جو 7th جنریشن ہے۔ تو اس سے پہلے جو جنریشنز تھیں 5 جنریشنز تھیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ 6-7 مکس ہے، 7 ابھی مارکیٹ میں نہیں ہے، تو اس حوالے سے یعنی کہ ایک طرح کی مکس ہے۔ 7 جو ہے وہ ٹچ پیڈ ہے، اس میں یہ چیزیں بٹنز وغیرہ بہت کم ہے، وہ آٹو بٹن ہے یعنی کہ ہوا میں بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ 6 جنریشن یعنی اسی سمجھ لیتے ہیں، 5 تک ہم پڑھیں گے، 6 آپ آگے دیکھ رہے ہیں اور استعمال بھی بعض لوگ کر رہے ہیں۔ جو پہلی جنریشن تھی کمپیوٹر کی، پہلی جنریشن میں ویکیوم ٹیوبس کا استعمال کیا جاتا تھا، یہ 1942 سے 1955 تک استعمال ہوا۔ ٹیوب شیشے کی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ ویکیوم ٹیوب بنانے کے لیے جو مٹیریل اور مہارت درکار تھی اس کی وجہ سے یہ بہت مہنگی تھی، یہ بہت جلد گرم ہو کر جل جاتی تھی۔ اس جنریشن میں کمپیوٹر مشین لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں ان پٹ کے لیے بینچ کارڈ استعمال کیے گئے۔ الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹ اینڈ کیلکولیٹر اور الیکٹرانک یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر پہلی جنریشن کے اہم کمپیوٹر میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلی جنریشن کے کمپیوٹر کی جسامت بہت زیادہ تھی اور انہیں بہت زیادہ توانائی کی ضرورت تھی، یہ بہت زیادہ حرارت خارج کرتے تھے، ان کے نتیجے میں بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ پھر ترقی ہوئی اور دوسری جنریشن یعنی کہ لانچ ہوئی 1955 سے 1964 تک۔ یہ کیسے لانچ ہوئی تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 1942 میں بیل لیبارٹریز کے سائنسدانوں نے ٹرانسسٹر ایجاد کیے۔ دوسری جنریشن کے کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانسسٹر استعمال کیے گئے۔ ٹھیک، جسامت میں بہت چھوٹے تھے اور کافی کم قیمت بھی تھی، جبکہ ان کی کارکردگی ویکیوم ٹیوب کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ تیز تھی، یہ گرم ہو کر ٹوٹتے بھی نہیں تھے۔ دوسری جنریشن کے کمپیوٹرز جسامت میں چھوٹے لیکن کارکردگی میں بہت بہتر تھے، ان میں ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی۔ اس میں آئی بی ایم 7094 اور آئی بی ایم 400 میں جنریشن کے اہم کمپیوٹرز ہیں۔ تیسری جنریشن ہے وہ 1964 سے 1975 تک رہی۔ وہ 1964 میں جیک کیلبائی نے انٹیگریٹڈ سرکٹ تیار کیا۔ ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ 1/4 انچ کا ہوتا ہے، وہ یہ ہزاروں ٹرانسسٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تیسری جنریشن کے کمپیوٹر میں انٹیگریٹڈ سرکٹ کا استعمال کیا گیا، اس طرح کمپیوٹر سائز میں چھوٹے، تیز رفتار اور قابل اعتماد اور سستے ہوئے، کاروباری مقاصد کے لیے آسانی سے بنائے جانے لگے۔ آئی بی ایم 360 سسٹم اور یونیورسل الیکٹرانکس جو ہے وہ 9000 اور آئی بی ایم 370 تیسری جنریشن کے اہم کمپیوٹر ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جنریشن جو 1975 تاحال ہے۔ چوتھی جنریشن کے کمپیوٹرز میں مائکرو پروسیسرز استعمال کیے جاتے تھے۔ مائکرو پروسیسر ایک چھوٹی سی چپ ہے جس پر لاکھوں انٹیگریٹڈ سرکٹ لگے ہوتے ہیں۔ جدید مائکرو پروسیسر عموماً ایک مربع انچ سے بھی کم ہوتے ہیں۔ مائکرو پروسیسر کی وجہ سے کمپیوٹر کی جسامت بہت کم ہو گئی اور کمپیوٹر کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس جنریشن میں کنڈکٹر میموری استعمال ہوتی ہے جس سے کمپیوٹر کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ آئی بی ایم پی سی اور ایپل مشینٹوش چوتھی جنریشن کے اہم کمپیوٹرز ہیں۔ پانچویں جو جنریشن ہے وہ پانچویں جنریشن کے کمپیوٹر کی بنیادی مصنوعات ذہانت ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد ایسے کمپیوٹر بنانے پر ہے جس میں انسانوں کی طرح سوچنے، استدلال کرنے، سیکھنے اور نتیجہ اخذ کرنے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی ترقی کے مراحل میں ہے، کچھ سافٹ ویئر کے اندر بولے ہوئے الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور انسانی منطق کی نقل کر سکتے ہیں۔ سائنسدان ایسے کمپیوٹر بنانے کی کوشش میں ہیں جس میں عمومی ذہانت ہو۔ تو یہ چند کمپیوٹر کی جو 5 جنریشنز تھی ان کے متعلق بیسک یعنی کہ انفارمیشن تھی، باقی آپ سرچ کر سکتے ہیں، بک سے استفادہ کر سکتے ہیں اور باقی چیزیں آپ کے سورسز موجود ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ۔